یاد کریں اسلام کی وہ ابتدائی تاریخ، بھولیے مت اپنی تاریخ کو، انشاءاللہ اپنی تاریخ یاد رہے گی تو تاریکیوں میں انشاءاللہ آپ کو اجالا نظر آئے گا۔ پیغمبر اسلام نے جب اسلام کا پہلا پیغام پیش کیا، مکہ والوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ جن لوگوں نے نبی کو مانا بھی، جانا بھی، دیکھا بھی، سیرت دیکھا، صورت دیکھا، اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، رات دیکھا، دن دیکھا، باتیں دیکھی، امانت دیکھا، دیانت داری دیکھا، اور سب نے اس مصطفیٰ پر بھروسہ بھی کیا اور سب اس نبی کے فیصلے پر راضی بھی ہوئے۔ بلکہ سارے کفاران قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، سنگ اسود کو، حجر اسود کو خانہ کعبہ میں رکھنے کی بات آئی، آپس میں جھگڑے ہو گئے، تلواریں نکلنے کے قریب تھی کہ حجر اسود کو رکھ کر کے ہم یہ شرف حاصل کریں گے۔ ہر قبیلہ والا چاہتا تھا۔ بات دور تک پہنچ گئی۔ اب بڑے بڑوں نے کہا کہ بے آپس میں لڑنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ آقا نے فرمایا کہ فیصلہ چھوڑ دو۔ بڑوں نے مشورہ کیا کہ کل جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے صبح داخل ہوگا وہی حجر اسود نصب کرے گا۔ آقا نے نبوت کا اعلان کیا ہی نہیں، ابھی عام زندگی گزار رہے ہیں۔ اب سارے کفاران قریش جو اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے تلواریں نکالنے کو تیار ہو، تو جب صبح سب سے پہلے جانے کی بات ہوگی تو رات کو نیند آئے گی۔ جس طرح اس زمانے میں صبح اگر اعلان کر دیا جائے کہ 50 ہزار روپیہ مفتی صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا 50 ہزار روپیہ، ایک بیگم مسجد نہیں 10 بیگم مسجد ہو تو جگہ نہیں دے پائیں، سوئے گا ہی نہیں، یہ آ کر کے ڈیرا ڈال کر کے رکھے۔ وہ دین کی لالچ تھی، یہ دنیا کی لالچ ہے۔ لالچ دونوں صورت میں ہے، فرق ہے، نظریہ بدل گیا۔ وہ دین کی لالچ، یہ دنیا کی لالچ۔ لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شرف حاصل کرنا چاہتا ہے ہر انسان، مگر رب کا فیصلہ دیکھو، کوئی اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں محمد عربی پہنچے ہیں، اب پیچھے سے کفار قریش، قبیلہ ہاشم کے لوگوں نے دیکھا محمد، کنانا کے لوگوں نے دیکھا محمد، امیہ کے لوگوں نے دیکھا محمد، سارے قبیلے والوں نے دیکھا ارے محمد آئے ہیں۔ اس وقت میرے آقا محمد بن عبداللہ تھے، محمد آئے ہیں۔ سب لوگوں نے اتفاق کر لیا، اچھا ہوا، امین آیا ہے، صادق آیا ہے، ایسا جوان آیا ہے جن پر کسی کو آبجیکشن نہیں، جن کی زندگی پاکیزہ ہے، جن کی زندگی ستھری ہے، جن کے اوپر کوئی داغ نہیں، جن کا کام غریبوں کی مدد کرنا، جن کا کام لڑائی کو بند کرنا، جن کا کام مسکینوں کو گلے سے لگانا، جن کا کام بیواؤں کو سہارا دینا، جن کا کام دنیا سے برائی کو مٹانا، جن کا کام محبت کو، امن کو، شانتی کو آگے بڑھانا، وہ محمد ہے۔ جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا ختم۔ اب حجر اسود کو محمد عربی نصب فرمائیں گے، مگر وہ نبی جو انصاف کے لیے آئے ہیں، عدل کے لیے آئے ہیں، کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں، وہ تو دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، تعمیر ہو گئی۔ اب جب حجر اسود کے نصب کی بات آئی، آقا نے چادر نبوت بچھائی، حجر اسود اس پر رکھا، فرمایا جتنے قبیلے والے ہو سب کے سردار آؤ اور اس چادر کو پکڑو، سب کو شرف حاصل ہو جائے۔ سب لوگوں نے چادر پکڑی، سارے سرداران قریش نے چادر پکڑ کر کے دیوار کعبہ کے قریب، جب قریب تک پتھر لایا گیا، میرے آقا نے چادر مبارک سے پتھر اٹھایا اور دیوار کعبہ پہ نصب کر دیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا انمول فیصلہ تھا کہ لڑائی بھی ٹل گئی، شرف بھی سب کو حاصل ہو گیا اور ایک عظیم الشان فیصلہ بھی ہو گیا۔ وہ محمد عربی جن کے فیصلے کو لوگوں نے مان لیا ہے۔ اب جب اسی مصطفیٰ نے اعلان کیا لوگوں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، ابو جہل بھاگ گیا، ابو جہل بھاگ گیا، ابو لہب بھاگ گیا، عتبہ بھاگ گیا، شیبہ بھاگ گیا، آپ کے خاندان والے بھاگ گئے، دوسرے سب مانیں گے، یہ ماننے کے دل یہ تیار نہیں ہے۔ حد یہ ہے
کہ دعوت سے پہلے نبی نے کہا تھا لوگوں اگر میں تم سے کہہ دوں یہ پہاڑی ہے اس کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے مان جاؤ گے؟ کفار قریش نے کہا اے محمد اب تک تم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں آج اگر یہ بات کہو گے بغیر دیکھے تو ہم مان جائیں گے کہ ہاں واقعی ایک لشکر آنے والا ہم پر حملہ ہونے والا ہے نبی ایسے سچے ہیں تب آقا نے فرمایا جب اس حد تک مانتے ہو تو یہ بات بھی مانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں مگر یہ ماننے کو تیار نہ ہو بہر نبی نے دعوت دے دی 3 سال تک چھپ چھپ کر کے دعوت جاری رہی وہی لوگ جو محمد عربی کو تلووں پہ رکھتے تھے آج دشمن جاں بنے ہوئے ہیں رب نے حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو ڈرائیے تبلیغ کیجیے کوہ صفا پہ میرے آقا نے اعلان کر دیا ابو طالب جمع ہے عباس آ گئے حضرت حمزہ پہنچ گئے علی پہنچ گئے دیگر خاندان نبوت کے لوگ پہنچ گئے اللہ کے نبی نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کہا اے لوگو میرے خاندان والوں رب نے مجھے پہلے تم تک اسلام کی دعوت دینے کا مکلف بنایا ہے میں تمہیں خیر کی دعوت دیتا ہوں اسلام کی دعوت دیتا ہوں میری بات مانو اللہ کے راستے میں میرا ساتھ دو ابو لہب دندناتا ہوا بھاگ گیا گستاخی کرتا ہوا بھاگ گیا دوسرے لوگ سارے بھاگ گئے ایک بچہ کھڑا ہوا 10-12 سال کا بچہ ہے کھڑے ہو کر عرض کرتا حضور میری ٹانگیں پتلی پتلی ہے میں اپنے خاندان والوں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں میری آنکھیں دکھتی ہیں ابھی میں اس لائق نہیں ہوں کہ بہت زیادہ ساتھ دے سکوں لیکن یا رسول اللہ میرے چچاؤں نے میرے باپ داداؤں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا دیا اے اللہ کے رسول میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب بھی ضرورت پڑے گی میں آپ کا ساتھ دوں آقا پھر فرمانے لگے ساتھ دو گے پھر وہی کھڑا ہوا 3 بار میرے آقا نے فرمایا میرے رشتہ داروں چچاؤں بھائیوں میرا ساتھ دو گے خدا کے راستے میں کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی تیسری مرتبہ بھی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر جس بچے نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں آپ کا ساتھ دوں گا وہ کوئی اور نہیں میاں وہ شیر خدا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ہے جنہوں نے رسول گرامی سے وعدہ کیا تھا نبی میں ساتھ دوں گا ایسا ساتھ دیا کہ بدر میں ساتھ دیا خندق میں ساتھ دیا احد میں ساتھ دیا خیبر میں ساتھ دیا جب چلے گئے تو بیٹا حسن کو کہہ کے چلے گئے حسین کو کہہ کے چلے گئے اپنی نسلوں کو کہہ کے چلے گئے اے میرے بیٹو میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ ساتھ دیتے رہیں گے جب تک تمہارے جسموں میں خون کا آخری قطرہ ہے دین کے لیے نبی کا ساتھ دیتے رہنا یہ مولا علی ہے کہہ دیا حضور میں آپ کا ساتھ دوں گا اور بھلے کہے نہ کیوں نہ کہیں یہ تو وہ علی ہے میاں کہ سارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پہلے ماں کا دودھ پیتے ہیں علی پیدا ہوا ہے تو پہلے ماں کا دودھ زبان پہ نہیں حلق پہ نہیں رسول محتشم کا لعاب دہن گیا ہے یہ وہ علی ہیں جو آغوش مصطفیٰ میں تربیت پائے ہیں یہ وہ علی ہیں کہ یہ روٹھ جائیں تو میرے آقا منع ہے محمد عربی روٹھ جائے تو خدا منائے علی ناراض ہو جائے تو رسول خدا منائے یہ علی ہیں یہ حیدر کرار ہیں جن کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نبی کے ساتھ مولا کا تاج رکھا ہے یہ وہ علی ہیں جن کو قیامت تک کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے سید الاولیاء بنایا ہے قیامت تک کوئی ولی ہوگا غوث ہوگا قطب ہوگا ابدال ہوگا سب کو صدقہ مولا علی کی بارگاہ سے ملے یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے ساتھ ہو آخرت میں بھی میرے ساتھ رہو گے دنیا میں بھی میرے بھائی ہو آخرت میں بھی میرے بھائی ہو یہ وہ علی ہیں جن سے میرے آقا نے اپنی سب سے پیاری بیٹی کا نکاح کر کے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ میں نے عرب کے سب سے شریف اور شجاع اور سید العرب سے تمہارا نکاح کر دیا ہے یہ وہ علی ہیں کہ جب ان کا نکاح ہو رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں فرشتے سلامی لے کر آ رہے ہیں مبارکبادی کے پیغام لے کر آ رہے ہیں یہ وہ علی ہیں جن سے نکاح فاطمہ کا نبی اپنی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے کر رہے ہیں یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ روایت فرمائی. یہ والی ہیں کہ بدر میں ہیں، احد میں ہیں، خیبر و خندق میں ہیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتے داد شجاعت دے رہے ہیں. یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا علی تم سے محبت ایمان کی علامت ہے، تم سے دشمنی تم سے بغض اور دشمنی نفاق کی علامت ہے. یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں سارے صحابہ کو اللہ کے نبی تاکید فرماتے تھے، اے لوگوں میں علی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پروردگار جتنے لوگ علی سے محبت کریں تو بھی ان لوگوں سے محبت فرما. آقا آواز لگا رہے ہیں، ساتھ دے گا؟ علی نے کہا حضور میں ساتھ دوں گا. لیکن کچھ ہی صحابہ ایمان لائے. حالات مکے کے خراب ہونے لگے، صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے. عالم یہ ہوا کہ اب صحابہ سے ظلم سہا نہیں جا رہا ہے. رو رو کے نبی کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ہجرت کر لو. اخیر میں میرے آقا کو بھی مجبوراً ہجرت کرنا پڑا، شہر مکہ چھوڑنا پڑا. جب شہر مکہ چھوڑ رہے تھے صدیق اکبر اپنے یار غار کے ساتھ تو آقا نے حسرت کی نگاہ خانہ کعبہ کی طرف لگائی اور عرض کیا قسم خدا کی یہ خانہ کعبہ میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اے شہر مکہ تو تمام شہروں میں میری نگاہ میں سب سے زیادہ معزز و محترم ہے. اگر یہ ظلم نہیں کرتے تو میں تجھے چھوڑنا کبھی گوارا نہیں کرتا. حسرت و افسوس کے ساتھ یار غار کے ساتھ میرے آقا ہجرت کر کے چلے گئے. سن 1 ہجری کی بات ہے. ہجرت کر کے میرے آقا تمام صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی مدینہ المنورہ پہنچ گئے ہیں. اب اسلام کی تبلیغ وہیں سے ہو رہی ہے. اندازہ کریں ان کفار نے کیسا ظلم کیا ہوگا کہ انسان اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے خاندان کنبہ قبیلے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اپنی زمین و جائیداد چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اپنا شہر محبت چھوڑ کے جا رہا ہے، خدا کا حرم پاک چھوڑ کے جا رہا ہے، خانہ کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اتنی قربانیاں دینا کچھ آسان نہیں تھا. رب کی رضا کے لیے صحابہ نے اتنی ساری قربانیاں دی تو اس رب نے نبی کے ساتھ صحابہ کا رتبہ بیان فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اے نبی آپ کے سارے ساتھیوں کے ساتھ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. چلے گئے. چلتا رہا سلسلہ 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 4 ہجری 5 ہجری یہاں تک کہ صلح حدیبیہ ہو گئی. اس کے بعد سن 8 ہجری کا نمبر آیا. 8 ہی سال ہوئے تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا. نکالے گئے اپنے شہر محبت سے. رب نے فرمایا میں نے پہلے کہا کہ رب کے فیصلے پہ راضی رہو. نبی نے چوں چرا نہیں کیا، رب تیرے فیصلے پہ ہم راضی ہیں. صحابہ نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، زمین جائیداد کو چھوڑ دیا، چلے گئے. رب کے فیصلے پہ راضی رہے. 8 سال کا مختصر عرصہ گزرا تھا کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کو حکم دیا تیاری کرو. ایسی گپت اور خفیہ تیاری کہ آج نہ ام المومنین اپنے بیویوں کو میرے آقا بتا رہے ہیں، نہ یار غار کو بتا رہے ہیں، نہ کس کو بتا رہے ہیں، بس تیاری کرو. کسی صحابی کو کچھ پتا نہیں کہ تیاری تو چل رہی ہے لیکن کہاں کی تیاری کچھ پتا نہیں. تیاری ہو گئی، قافلہ روانہ ہو گیا. سارے صحابہ تشویش میں ہے کہ جانے کا ارادہ کہاں ہے. میرے آقا راز میں رکھے ہیں اس راز کو کہ تاکہ کہیں خفیہ طور سے خبر لیک نہ ہو جائے. اللہ کے نبی سرور کائنات کو اللہ نے ہر میدان کا ماہر بنایا. ہر میدان کے امیر کارواں تھے. وہ چلنے لگے. کافی دور جب پہنچے تب صحابہ کو علم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف جایا جا رہا ہے. وہ مصطفیٰ جان رحمت جو رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کے ہجرت کر رہے ہیں، صرف 8 سالہ مختصر عرصہ کے بعد آج وہ محمد عربی پیغمبر اسلام سراپا رحمت بن کر، فاتح عالم بن کر، فاتح مکہ بن کر، فاتح خانہ کعبہ بن کر آج بڑی شان و شوکت کے ساتھ خانہ کعبہ میں انٹری لے رہے ہیں. اب پہلے جو مجبور تھا اب مجبور نہیں، وہ مختار ہے. پہلے جو مختار تھا اب مختار نہیں، مجبور ہے. اے مسلمانوں، اللہ مقلب القلوب ہے، دلوں کو پلٹنے والا. اس رب کو پلٹنے میں ٹائم نہیں لگتا. جس بے سر و سامانی کے عالم میں یہ لوگ گئے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کی حکومت ہوگی؟
8 سال کے بعد میرے آقا فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ خانہ کعبہ داخل ہو رہے ہیں تو ساتھ میں 12,000 کا لشکر پر انوار میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب صحابہ چھپ رہے تھے اب تک، اب کفار چھپ رہے ہیں، اب دشمنان دین چھپ رہے ہیں، اب بیویاں ماتم کنا ہیں، اب سب اتنا بڑا لشکر، وہ بھی محمد عربی کے ساتھ، جس کے ساتھ 313 تھا، تب تو ہمارے دانت کھٹے ہو گئے، آج ہزاروں کا لشکر ہے، کون محمد کا مقابلہ کرے؟ نتیجتاً چھپنے لگے، بھاگنے لگے، دندنانے لگے کہ ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ صحابہ جوش میں حضرت سعد نعرہ لگاتے الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج خانہ کعبہ کو حلال کرنے کا دن ہے۔ ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں آ کے پیغام دیتا، حضور دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، قریش کو تباہی کے منظر دکھانے والے ہیں آج یہ لوگ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کہا کہ آج بدلے کا دن ہے، خانہ کعبہ کو حلال کرنے کا دن ہے۔ پیغمبر اسلام اخلاق و کردار، جانی دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک، آقا فرماتے اس نے غلط کہا، صحیح یہ ہے کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو خانہ کعبہ کو حلال نہیں، خانہ کعبہ کی عظمت کا دن ہے، خانہ کعبہ کی رفعت کا دن ہے، خانہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے، ان کی عظمت رفتہ کو واپس کرنے کا دن ہے۔ ان سے جھنڈا لے لیا، ان کے بیٹوں کو دیا، کہا ہرگز یہ نعرہ نہ لگاؤ۔ میرے آقا چاہتے تو جتنے بچے کھچے تھے سب کو نیست و نابود کر سکتے، لیکن میرے آقا نے معاف فرما دیا اور معافی کا عام اعلان فرما دیا، کیونکہ میاں ہماری اور آپ کی نگاہیں یہاں تک جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک دیکھ رہی ہے، مصطفیٰ کی نگاہ تو وہاں سے لے کر وہاں تک دیکھ رہی ہے۔ نبی دیکھ رہے ہیں کہ انہیں معاف کر دوں گا تو جو راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے یہی راستوں میں پھول بچھاتے نظر آئیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے معافی کا عام اعلان فرمایا۔ سن 8 ہجری 10 رمضان کو میرے آقا چلے تھے، بدر بھی رمضان میں، فتح مکہ بھی رمضان ہی میں۔ اس سے سمجھو کہ رمضان سے ہم لوگوں کا کتنا گہرا تعلق ہے، بلکہ فتح کا، نصرت کا، کامیابی کا تعلق رمضان ہی کے ساتھ ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ بد رمضان میں کامیابی ہم لوگوں کو ملی، فتح مکہ رمضان میں ہم لوگوں کی ملی، بہت ساری جنگیں رمضان میں۔ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کہ رمضان میں کوششیں کیا کرو، اللہ مسلمانوں کو رمضان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ 8 ہجری میں 8 سال کے مختصر عرصہ میں اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کو، شہر مکہ کو فتح کیا۔ پھر الحمدللہ وہ فتح اور قیامت تک وہ سلسلہ جاری۔ یہ بھی 20 رمضان کو ہوا۔ کب ہوا؟ 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا۔ اور اس فتح مکہ میں بھی، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق و خیبر میں بھی جس نے سب سے بڑا رول ادا کیا وہ وہی ہے جسے مولا علی کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی بیوی عورتوں کی سردار ہیں، وہ مولا علی جو سب کے مولا ہے، آقا ہے، وہ مولا علی جنہوں نے ہر موقع پہ ساتھ دیا ہے۔ فتح مکہ میں بھی ان کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اتفاق سے وہی مولا علی کی شہادت بھی 21 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی کی شہادت کی تاریخیں ہیں۔ تو یہ مبارک تاریخیں ہیں، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ فتح مکہ یاد کرو گے تو اس تاریخی میں تمہیں روشنی کا مینار نظر آئے گا کہ وہاں سے زیادہ حالات تو خراب نہیں تھے، مگر لوگوں نے، صحابہ نے رب پر بھروسہ کیا، اللہ کے فیصلوں پر صابر و شاکر رہے۔ اللہ نے 8 سال میں حالات بدل دیا۔ کوئی مسلمانوں تم بھی رب پر بھروسہ کرو، ارے زیادہ دن نہیں لگے گا، رب تمہارے حالات بدل دیں گے، بدل جائیں گے تمہارے حالات۔ لیکن نبی کا عشق تو پیدا، نبی سے محبت تو پیدا کرو۔ صحابہ کا کیا تھا؟ رب کا حکم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ نور سامنے، محبت کے ساتھ نکلتے تھے، اللہ فتح دے دیا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بھروسہ رب پہ کیجئے، اللہ پہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ کیجئے گا تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہی مولا علی ہیں رمضان میں جن کی عبادتوں کا، ریاضتوں کا ابھی امام حسن پر میں نے بیان کیا تھا، ارے جن کی زندگی کا آغاز خانہ کعبہ کی چھاؤں میں ہوا ہو، جن کی زندگی کی انتہا مسجد کے چھاؤں میں ہوا ہو، ان کی عبادت و تقوی طہارت کا کیا عالم۔
راہ خدا میں خرچ کا کیا عالم، یہ خاندان نبوت ہی کا سیوا ہے، یہ مولا علی ہی کا ترہ امتیاز ہے، یہ خود بھوکا تو رہا ہے مگر کسی ساحل کو بھوکا جانے نہیں دیا۔ یہ وہی مولا علی ہیں جو اپنے پاس مال و زر کچھ نہیں، آتا ہے راہ خدا میں دے دے۔ آج مولا علی کی یوم شہادت ہے 21 تاریخ کو، تو میں میرے بھائیوں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت کرنے والوں، سب مت دو، جتنی زکوٰۃ واجب ہے اتنی ہی دے دو، بہت ٹھیک ہے، پابندی سے زکوٰۃ ادا کر لیجئے، اور یہ جو دن بچے ہیں اس کو غنیمت جانیے، عبادت میں مشغول ہو جائیے، ریاضت میں مشغول ہو جائیے، دنیاوی کام بھی کیجئے، دین کا بھی کام کیجئے، جان لیجئے پھر یہ لمحات میسر آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف گناہوں کو نہیں، جہنمیوں کو جہنم سے نکالتا ہے۔ میاں تمہارا کتنا بھی بڑا گناہ ہو یہ مت سمجھنا کہ زندگی بھر تو میں نے پڑھا نہیں، زندگی بھر تو میں برائیوں میں رہا، زندگی بھر میں شراب و کباب، یہ مت دیکھ، تو اپنے گناہوں کی طرح نظر مت کر، رب کی رحمت کی طرف نظر کر، خدا کے جاہ و جلال کی طرف نظر کر، خدا کے رحم و کرم کی طرف نظر کر، ایک مرتبہ آ جا، سچی توبہ کر لے، خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکا دے، ارے پیشانی اٹھے گی نہیں سجدے سے، خدا تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ آ کے دیکھ خدا کی بارگاہ، آ کے دیکھ۔